بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند میں اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو وہ واحد دنیا کا ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں بھی ہندو مت کی مشہور کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مایا ناز کے پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے، جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی تھی۔ دوستو، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے اوتار یعنی پیغمبروں نے آنا ہے، جس میں سے 9 پیغمبر پچھلے ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وقت کئی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو آخری کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کلیگ یعنی آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان کے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم نانا الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پر ان میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر سنبل کے مکان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم نانا الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر سنبل کے مکان میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیشن گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سنبل ہوگا، اور ڈاکٹر وہب پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ لفظ سنبل کو 3 زبانوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سنبل کا معنی امن کا ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام پانی کے قریب ہو، تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بہت بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشن گوئی میں کلکی اوتار یعنی نبی آخری کے والد کا نام وشنو یش بتایا گیا ہے، اور وشنو یش کی تاریخ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ۔
جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے نانا پرامن یعنی امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی اوتار پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا ذکر ہے۔ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کے بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، حسب النفس، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے بڑے گھر سنبل کے مکان میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سومتی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام وشنو یش یعنی عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ کلکی پران نامی کتاب کے صفحہ نمبر 5 میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے دوران ان کے دیوتا یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس مسیحا کا ذکر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف غزوات میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے وعدے کے طور پر ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، بشرطے یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جیسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ تا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اس بات سے باخبر رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، جن کی آمد کے بعد کسی نبی رسول اور رہبر کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔
اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ تمام انسان بشمول ہندو اور یہود کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کہلاتے ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم کہلائیں گے۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہندو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت دے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔